فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو۔ کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ یہاں انبیاء علیہ السلام کی شان کا بیان ہے اور ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے کہ یہودی اس آیت کا شان نزول یوں ہی ہے کہ یہودی اور عیسائی وغیرہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور جان عالم علیہ السلام، ایک یہودی اور ایک عیسائی آیا، اس نے کہا کیا آپ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نامی اسم گرامی لے کر اس بدبخت نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں، آپ کو خدا مان لیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ میں رب ہوں یا میری عبادت کی جائے۔ میں کسی غیر اللہ کی عبادت کا حکم ہرگز نہیں دے سکتا۔ اور ایک دوسری اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہ یہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں خود حکم دیا تھا کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اعتراضوں کا رد فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء جن کو میں نبوت عطا فرماؤں اور وہ پھر جو ہے وہ نبوت ملنے کے بعد ایسا کہیں کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں۔ اور اس آیت میں لفظ ربانی کا مطلب کیا ہے؟ ربانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عالم جو نہایت ہی علم والا ہو، دیندار ہو اور فقیہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو خوبصورت بناتی ہے، اللہ والا بناتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ
اپنی امت کے سامنے کرو گے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دو گے اور ان کو یہ کہو گے کہ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو ہوں، لیکن ہم میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد جیسے ہی نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، اور اس بات میں اس آیت کے اندر اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کے اشارات موجود ہیں کہ اس ایک آیت پر علماء نے ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھ ڈالی، اور اس میں چند اس کے نکات آپ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر سب سے پہلے محفل منعقد کی، اور وہ سب سے پاک ارواح مقدسہ کے سامنے منعقد کی۔ پھر کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر جاری ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام نبیوں کو نبی بنانے کے بعد تمام انبیاء پر یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں اور ان کی مدد کرنے کا بھی حکم رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس آیت کے اندر ایک اور ایسی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر یہ فرمایا حالانکہ نبی کو نبی بنانے کے بعد جب ان کو نبوت عطا ہو جاتی ہے، نبوت کے لیے جس کو مخصوص کر لیا گیا، وہ کبھی بھی اللہ کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، نبوت کی ذات ہی ایسی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دینے کے بعد فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا۔ جب انہوں نے کہا جی اقرار کر لیا تو اس کے بعد پھر رب نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس پر گواہ بھی کر لو، حالانکہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی، تو حکم دینا ہی کافی تھا، لیکن چونکہ یہ بات اتنی بڑی تھی، یہ رسالت کا اقرار کروانا، رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کروانا، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ایک دفعہ اقرار کروانے کے بعد ان سے پوچھا بھئی اقرار کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا اقرار کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اب آپس میں ایک دوسرے کو گواہ کر لو تاکہ گواہ ہو جانے کے بعد تم میں سے کوئی منکر نہ سکے، اور پھر فرمایا کہ حالانکہ اس بات کی تو ضرورت بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی انکار کرے گا تو پھر وہ ضرور فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اس قدر شد و مد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروایا انبیاء کرام کے سامنے، اس سے رسول اللہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ اسی کے حضور اطاعت کرنے والے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھریں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، چاہے خوشی سے ہوں چاہے مجبوری سے۔ خوشی سے تو جیسے کہ مسلمان ہیں، جیسا کہ فرشتے ہیں، یہ خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور مجبوری سے جیسے کافر مرتے وقت جو ہے وہ یہ بات دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اطاعت سے سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں، جیسا کہ فرعون مرتے وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ جملہ پورا نہ ہونے دیا، اور اس سے پہلے ہی حضرت جبرائیل نے اس کے منہ پر مٹی رکھ دی تاکہ وہ یہ بات پوری ہی نہ کر سکے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر
جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کیا کرتے؟ وہ یہ کرتے کہ بعض انبیاء کو مانتے، ان بعض کتابوں کو مانتے، بعض احکام کو مانتے اور بعض کو نہ مانتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ تمام انبیاء کو بھی مانیں گے، تمام انبیاء پر نازل ہونے والی چھوٹی بڑی جو کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، احکام ہیں، ان سب کو بھی مانیں گے، لیکن اس دور میں عمل صرف کتاب اللہ پر کریں گے، رسول اللہ کی احادیث پر کریں گے، باقی ایمان ہم ہر چیز پر لائیں گے۔ جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ایمان ہوگا، ان انبیاء پر جو جو احکام اترے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو چاہے وہ صحیفوں کی صورت میں ہو، سب پر ایمان ضرور ہوگا، لیکن عمل جو ہے وہ صرف کتاب اللہ یعنی قرآن شریف پر ہوگا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔